السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے رب سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن، ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے رب کریم سے ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس کے آگے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے، پہلے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اے کریم رب تو کریم ہے، تو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم اور اس کے احسان کہ اس وقت ہم سرور صاحب کے گھر پر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں حاضر ہیں، اور قاری صاحب کسی کو بلانے لگے تھے، وہ سنیں گے ہم ضرور، نعت پاک کا اعلان کرنے لگے تھے، لیکن یونس صاحب کچھ گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں مختصر سی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں اور پھر محفل چلے گی۔ قبلہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، شاہ صاحب بھی ادھر، ہم سب کو سنیں گے بھی۔ میرے پیارے دوستو، رسول کریم
شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بڑی کامل رہنمائی فرمائی ہے ہر جگہ پر، ہر معاملے کے لیے۔ دنیا میں اگر آپ آئیں اور یہ اس چیز کو بھول جائیں کہ ادھر پہلے دن سے ہی جب یہ سلسلہ چلا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے آگے جب اسے مردود قرار دیا گیا، یہ موضوع نہیں ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اسی کے حوالے سے کہ آغاز ہی اس انداز سے ہوتا ہے کہ جب اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کے آگے یہ عرض کی، قرآن کریم گواہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے یہ عرض کی کہ مجھے تو مہلت دے کہ اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا۔ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار تھا، یہ ہم اہل طریقت کو اس کا خوب علم ہے۔ خیر، اس نے یوں ہی کہا کہ مجھے مردود کیا ہے، مجھے مہلت دے، میں اس کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا، میں اسے گمراہ کروں گا۔ اب اللہ کریم نے اس وقت اسے فرما دیا کہ جا، تو نے مہلت مانگی ہے، میں نے تجھے مہلت دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور وہ کیا ہے کہ جو میرے ہوں گے انہیں تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پوری توجہ سے میری آپ ساری روحانی اولاد بیٹھے ہو، ایک سے ایک مجھے پیار ہے آپ سب میں سے۔ نزدیک ہو جائیں اور تاکہ مجھے زیادہ مزہ آتا ہے کہ میں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ کہ اللہ کریم نے اس وقت بڑے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو نے مہلت مانگی، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن ایک چیز تو سمجھ لے کہ جو میرے ہوں گے ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ اس کو پہ ہمیں فرما بھی دیا، بتا بھی دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں پوری، اس نے میرے سے مہلت دی ہے، میں نے اسے مہلت دے دی ہے، میں تمہارا رب تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے پوری کوشش کرنی ہے کہ تمہیں رسوا کرے، تمہیں گرائے، تمہیں گمراہ کرے، تمہیں میری راہ سے ہٹا دے۔ یہ تمہارے خون میں جیسا تمہارا گردش کرتا ہے نا، خون جسم میں اس طرح اندر گردش کرے گا، اس طرح تمہارے پیچھے پیچھے لگا رہے گا۔ پھر اب شیطان جائے گا کدھر، کس طرف رخ کرے گا؟ ایک بندہ ہے ہی اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا، وہ تو اس کے راستے میں چل پڑا، گر گیا، اس کی طرف اس کی اسے اتنی نہیں ہوگی، وہ ہر اس بندے کی طرف ہاتھ جوڑ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جائے گا کہ جس میں رائی برابر بھی دیکھے گا کہ یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے کس طرف؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی طرف۔ وہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے نا، وہ کمر بستہ ہو جاتا ہے اس بندے کے خلاف کہ جس کو اس نے دیکھا کہ اس نے ارادہ کیا ہے کس چیز کا، کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کروں گا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توق گلے میں ڈالوں گا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر عمل کروں گا، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لوں گا، کیونکہ یہی ذریعہ ہے اسے راضی کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی رستہ ہے نہیں ہے۔ اب یہ تو مجھے اور آپ کو خوب پتہ ہونا چاہیے، اور دنیا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے، کیونکہ پھر تو بات ہی نہیں ہے نا، حق اور باطل کی جنگ شروع ہے ازل سے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہ جاری رہے گی، کیونکہ شیطان نے مہلت حاصل کی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس کو، آپ کی شان وراء الورا ہے، بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا، اور یہی واسطہ دے کے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو آزاد بھی کرا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک بار ارادہ فرمایا کہ اسے مقید کر دیا جائے، تاکہ یہ تو پھر دنیا کا چلنا ہی پھر وہ نہیں تھا نا۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے آپ کا اور میرا کہ ہم دنیا میں آئیں
جس کا نام ہی کیا ہے؟ فتنہ، جسے کہا جاتا ہے یہ فائدہ ہے فریب کا. یہ سب کچھ جو چار طرف چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ہمیں مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس طرف کہ ہم فتنے میں گرفتار ہو جائیں، ہم گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں. بندہ قائم رہ سکتا ہے تو اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کے کرم کے ساتھ. صرف اور صرف اس کا فضل اور اس کا کرم ہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ قائم رہ سکتا ہے. کبھی بھی کسی کو بھی، نہ مجھے نہ آپ کو، کبھی بھی کسی بھی جگہ اس خیال کو ذہن میں لانے ہی نہیں آنا چاہیے، دینا ہی نہیں چاہیے، اس خیال کو جگہ ہی نہیں دینی چاہیے. کیونکہ شیطان جو سب سے پہلا وار کرتا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ تو ٹھیک ہے، تو کچھ ہے، دوسرے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. اب اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی طرف جائیں نا، جو پاک ہیں، جو معصوم ہیں، جن کے ساتھ برائی آ ہی نہیں سکتی، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی فرمایا نا کہ ہم تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو گرانے والے ہیں. ہم اگر اپنی طرف دیکھیں تو ہمارا تو کوئی چارہ ہی نہیں، پاک تیری ذات ہے. اب اگر معصوم پاک، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ اپنے رب کے آگے یوں التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہیں، ہم تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. بلکہ خالی یہ نہیں کہا کہ خالی ہیں، کچھ نہیں ہے پلے، بلکہ کہا کہ ہم تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، اور پاکی ہے ہی اسی کے لائق. در حقیقت پاکی کے لائق ہے ہی وہی، اسی کے ساتھ یہ صرف جاتا بھی ہے. تو شیطان جو حملہ کرتا ہے نا، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ تو جو ہے نا، تو ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ غلط ہے. تو ٹھیک، جب تو ٹھیک کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہماری ساڑی میں جڑی ہے نا پھنڈ دی ہے. وہ اس خیال میں گرفتار ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اب ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی طرف جائیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو میں اپنی امت میں دیکھنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے پسندیدہ ہیں. کس صورت میں؟ کہ میری امت میں ہر حال میں رہیں. اب میری بھی خواہش یہی ہے نا، میرے آقا اگر مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس حال میں رہوں. ہے یا نہیں؟ ٹلی سے نہیں دینا بھائی، ہماری خواہش یہی ہے نا، کیونکہ ہمارے رب نے کہا یہ ہے کہ ان کی اتباع اختیار کرو، میں تمہارے سے راضی، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، میں تمہارے راستے کھول دوں گا. میں تمہارے، اس نے بھی اتنی ساتھ تک بھی نہیں کہا، بلکہ کہا میں تمہارے ساتھ پیار کروں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیونکہ آپ ہمارے حکیم ہیں، آپ ہمارے طبیب ہیں، آپ ہمارے ڈاکٹر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو پیچھے سے ہمیں آگے گرانے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے. کہ وہ اس کا کام یہ ہے کہ کھیل پیدا کرنا، ادھر ادھر کرنا، باہم آپس میں نفرتیں پیدا کرنا، ایک دوسرے کو ادھر، اور ذہن میں وہی چیز ڈالے گا. وہ جو میں نے پہلے کہی نا، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ یہ وہی ڈالتا ہے کہ تو ٹھیک ہے. انسان اگر اپنی اوقات کو دیکھیں نا، اپنے آپ کو دیکھے، تو انسان ہر وقت، میرے پیر و مرشد جو ہے نا، جن کو میں نے بہت بڑے لوگوں کے، یہ سامنے ان کا عکس ہے، بہت بڑے لوگوں کے درمیان اس انداز سے کھڑے ہوئے دیکھا ہے، قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت نے میری جان ہے، کہ سارے رشک سے دیکھ رہے تھے. رشک سے، بہت بڑی بڑی قداور ہستی ہیں، ان کی طرف رشک سے دیکھ رہے تھے. کہ اور وہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، لکھا بھی ہے، خالی فرمایا نہیں، لکھ بھی دیا اپنے ہاتھ سے، کہ جب اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہوں نا، تو دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے. میرے پیر و مرشد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے حال کی طرف دیکھتا ہوں نا، اپنی کیفیت کو دیکھتا ہوں، تو دل کرتا ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہوں، اتنا شرمندہ ہوتا ہوں، دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر چلا جاؤں. اور جب کریم تیرے کرم کی طرف دیکھتا ہوں، تیرے فضل کی طرف دیکھتا ہوں، تیرے احسانوں کی طرف دیکھتا ہوں، تو بس تیرے آگے یہی کہتا ہوں. آپ کا خطبہ ہوا کرتا تھا
خوبصورت خطبہ ارشاد فرماتے آپ فرماتے الحمدللہ الذی القى حب حبیبہ فی قلبی ووقانی علی الاشرار اللہ دائی وینو علی علی ظلمی ولم یرانی ما اخاف وزورنی بیت حبیبہ کثیرا وارجو من لطفہ مزید. اتنا ہمیشہ جمعے کا خطبہ آپ نے جب شروع فرمانا اس انداز سے فرمانا اس کہ سارا بات ہی تیرے کرم کی طرف ہے. اتنا کرم فرماتا ہے, اتنی دفعہ اپنے حبیب کے دربار پہ لے جاتا ہے. بس تیرے آگے ہاتھ باندھ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ ہے تیرے کرم سے ہے, میرے پاس کچھ نہیں, تو نے کرم کیا نا, اسی اپنے کرم کے سہارے مجھے آگے سے آگے لے کے چلتا جا. تو نے پکڑ رکھا ہے, تو نے تھام رکھا ہے, تو اس کو اپنے جو تو نے کرم فرما رکھا ہے, احسان فرما رکھا ہے, اس احسان میں مزید کرم فرماتا جانا, فرماتے جانا اور فرماتے جانا. میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر یہ آ کے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں بھائیا تو کمال کرتا ہے, تیرے جاتے بھائی کوئی نہیں, وہ غلطی دے تو اس سے پکھا کاٹ, اس کی پہ جا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں, یہ یاد رکھیے میرے پیارے دوستوں کہ جس نے جتنی عاجزی اختیار کی نا, جتنی عاجزی جس نے اختیار کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی بلند کیا. اور جدھر تکبر آیا, تکبر سجتا ہے تو اسی کو سجتا ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ یہ ہے شان ہی اسی کی, اور واقعی ہے اسی کی شان. ہر بندے کو ایک لمحہ نہیں لگتا, اگر کہیں پھنس جائے اوقات میں آ جاتا ہے, ایک لمحہ نہیں پتہ لگتا اپنی اوقات ہی چاند پتہ چلنا نہیں کہ بندہ ہے کی, بندے تو پلے ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, بہت کمزور ہے, بہت عاجز ہے, انتہائی کمزور ہے وہی انسان. لیکن جو راستہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی اس پہ رکھے اور آپ سب کو بھی, اگر اس پہ چل پڑے تو پھر ٹھوکر مار کے گئے نا مردے کو تو اٹھ جانا, تو اس سے ہٹ جائے تو سوائے رسوائی کی اور بندے کے پلے کچھ نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں تمہارے اندر میری پسندیدہ ہیں, جنہیں میں تمہارے اندر دیکھنا چاہوں گا, جو میری پسندیدہ ترین ہوں گی. اب آپ علیہ السلام اس کا آغاز فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں تمہارے سے کوئی تعلق توڑنے کی کوشش کرے, کوئی قطع تعلق کرنے کی کوشش کرے, کوئی کہ میں نہیں گل کرنی تیرے نال, تیرے سے میں نے نہیں رکھنا بھائی, اس گھر سے میرا تعلق ہی نہیں ہوگا, میں نے نہیں رکھنا. یہ پہلا آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا. تیرے سے کوئی تعلق توڑنے کی کوشش کر, اگر مجھے خوش کرنا ہے نا, آپ فرماتے ہیں میں پتہ کیا پسند کروں گا کہ اب جیسے فیاض صاحب اور ادھر یہ بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا آپ میں دونوں میں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رکھے, لیکن سمجھانے کی خاطر یہ کہ ہٹ جا فیاض, میں نے آج کے بعد تیرے سے بات نہیں کری. رسول اللہ فرماتے ہیں فیاض میں تیرے اندر یہ دیکھنا چاہوں گا, یہ منہ موڑے تو اس کے چپا پال, تو اسے وہ توڑنے کی کوشش کرے, تو جوڑنے کی کوشش کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی پہلی 3 چیزوں میں پسندیدہ چیز کو بیان کیا کہ اس کو ساتھ جوڑ. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالی ایسے ہی جوڑنا, یہی نہیں کہ خالی کہہ دیا اور کر دیا, پھر کوشش کر کے اس کو اپنے گھر دعوت پہ بلا اور تو اس کے گھر دعوت پہ جا. مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دیتا دل ہی رکھ لیا ٹیڈوں پہ ہٹ, لیکن اتوں لحاظ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس حد تک نہیں رہنا کہ بس کہہ دیا جی ٹھیک ہے اللہ کی رضا کی خاطر, دل تو نہیں مندہ پر رب کی راضی, نہیں, لے کے چلا جا سب کو اس کے گھر کھانا کھاؤ, اسے بلا کے میرے ساتھ تو کھانا کھاؤ, ایک دوسرے کی دعوت کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالی دعوت تک بھی نہیں, جب اس کے پاس جاؤ تو اسے تحفہ دو, ہدیہ دو, وہ تمہارے پاس ہے تو اسے ہدیہ دو, وہ اسے ہدیہ دے اور وہ اسے ہدیہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی اگر ہمیں ان 3 فرمودات احکامات کو بھی سمجھ لینا اور اپنا لیں اور اس چیز کو مکمل طور پہ, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ احباب کے علم بھی ہے کہ مجھے اس چیز کا خوب علم ہے کہ میرے رب کا بھی فرمان ہے کہ مت کہو وہ بات جو خود نہیں کرتے,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اس کی بڑی ممانعت فرمائی ہے. تو آپ کو لیتے تو ویسے بھی طریقت جاؤں کا مسئلہ ہے، آپ سب کے سامنے ہے، سب علم رکھتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں الحمدللہ عیدگاہ میں بیٹھ کے بھی آپ آئیں، 10 دن گزاریں، 20 دن گزاریں، سال گزاریں، 2 سال گزاریں، گرد و نواح میں لوگوں کو آتے جاتے دیکھیں، کسی کا کوئی کسی کے کسی قسم کے تیور دیکھیں، اگر میرے تیور میں کوئی فرق ہو تو کہہ دیں کہ نہیں بھائی تو کہتا کچھ اور ہے، بات کچھ اور کرتا ہے. میرے پیارے دوستوں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا میں لوزرز میں سے ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. الحمدللہ اس کے فضل اور اس کے کرم سے جب بندہ ان تعلیمات کو اپناتا ہے اس اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو پھر سب یہ ظاہری چیزیں حوالے تو چھوڑ دیجئے، ادھر جو سکون آ جاتا ہے نا، بندہ جو اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتا ہے نا، جو کیونکہ جب رب راضی ہوگا تو ظاہر ہے ساری فرسٹریشن، ساری ریسپریشن سب دور چلی جائیں گی، ہے ہی سکون ہے ہی ادھر ہی، اطمینان ہے ہی ادھر ہی. تو میرے پیارے دوستو، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور خوب سمجھنا چاہیے کہ آپ کوٹ کوٹ کر جذبہ ہوا بھرا ہوا ہوا کس چیز کا؟ احسار کا، قربانی کا، ایک دوسرے کے لیے چاہت کا. بڑا چھوٹا سا ٹائم ہے بھائی. پہلے جھپکنے میں آج ادھر بات ہو رہی تھی، سوئی چل رہی تھی، میرے راج صاحب کو کہہ رہا تھا دیکھے وہ سیکنڈز کی سوئی، اسی ہمیں دیکھ دیا، لیکن دنیا میں بندہ آتا ہے تو یہ بس چکر چل رہا ہے، اور ہر چکر کے بعد ہمیں کدھر لے کے جا رہی ہے؟ آخرت کی طرف، انجام کی طرف. اور ادھر ہم نے جو کچھ لے کے جانا ہے، قرآن کریم میں اس نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ ذرے برابر بھی جو خیر کا کام ہے نا وہ بھی تمہارے پاس موجود ہوگا، اور ذرے برابر جو شر ہے وہ بھی ادھر موجود ہوگا. تو کوشش صبر کی کرنی چاہیے. وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ہمیں اتنا چاہتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا گمان بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ اس نے ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے. ادھر آئے ہیں، ادھر سے خرو ہو کے جانا ہے، ادھر سے اس حال میں جانا ہے کہ ہم جائیں تو ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. آپ نے ہمیں کھول کھول کر عملی طور پہ، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں حاضر ہو، دیکھیں کتنا کھول کے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے، کتنی عملی طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز ہمیں بتائی دکھائی، کیسے ہماری تو آپس میں الحمدللہ کوئی ایشوز ہی نہیں ہے. ادھر تو ایسے ایشوز آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے. ان کو تو اگر سامنے رکھے تو میں سمجھتا ہوں آج تو دنیا ایویں مٹ جائے، چھڑیاں لے کے ایک دوسرے کی کپ چڑھیے، جس طرح سے اس وقت جو کچھ کیا گیا. لیکن آپ کو پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، احسان ہی احسان. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار تک فرماتا ہے اس چیز کو کہ آپ کا لیے عملی نمونہ جو ہے نا وہ آپ کی ذات پاک ہے. ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو. ہمیں روشنی لینی ادھر سے چاہیے. پھر کوئی زندگی کا ایسا لمحہ ہے نہیں کہ جس کے بارے میں مکمل رہنمائی ادھر سے موجود نہ ہو، جس کے لیے ایک ایک چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس چیز کو یقین رکھیے، آزما کے دیکھیے کہ جب ہم اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو جتنا ہمیں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، جتنا ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کرم تو اس کا بڑا وسیع ہے، کرم بھی وسیع ہے، بتایا بھی ہے کہ یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، اسے اپناؤ گے تو وارے نیارے ہیں زمین کے اوپر بھی، اندر بھی اور آگے بھی، اور اسے اپناؤ گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے، وہ خود بھی اس نے اپنے آپ پٹھا بٹھایا تو اللہ بھی پٹھا بٹھا دے گا. تو میرے پیارے دوستو، ہمیں کوشش اس عمر کی کرنی چاہیے کہ ہم ہر ایک کو، جیسے میں نے 3 چیزیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو ہی سامنے رکھ لینا کہ جس کے بارے میں آپ نے اس میں آپ نے 3 چیز، یہ لمبی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رب تعالیٰ
کی ذات کے لیے یہ چیزیں پسندیدہ ہیں، میری ذات کے لیے یہ، اور تم میں یہ 3 چیزیں پسندیدہ میری ہیں جو میں ہر حال میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، کوشش اس عمر کی کیجئے کہ جس قدر بھی ہو سکے نا، یہ ویسے میں کہہ رہا تھا کہ اتنا شارٹ ٹائم ہے نا محبتیں بکھیرنے کے لیے، ٹھک کر کے بندے نے آگے چلے جانا ہے۔ مطلب نفرت کرنے کے لیے، بغض رکھنے کے لیے، اناد رکھنے کے لیے ٹائم بڑا چھوٹا جہا ہے۔ اسی طرح محبت کی بھی گل کرنے واسطے ہی بڑا چھوٹا جہا ٹائم ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ اس میں ہم کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کوئی ایسی ویسی بات سوچیں یا کسی جگہ فتنہ پیدا کریں۔ آپ کو پتہ ہے فتنہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ۔ قتل سے برا کہا گیا ہے۔ اب قاتل کتنا بندہ ڈرتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی جگہ ایسا فتنے کے لیے بتایا گیا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، مطلب اس کو۔ اور فسادی کے لیے کہا گیا کہ جو فساد یہی ہوتا ہے کہ آپس میں بام رنجشیں ہونا، ایک دوسرے سے دور ہونا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ پسند کرتا ہوں، نہ کبھی اس کو اپنا دوست بناؤں گا۔ سیدھا جھگڑالو کے لیے کہا گیا کہ قطعی مجھے بالکل کسی قسم کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی قسم کا۔ بلکہ اتنا کھول کے بیان کیا گیا کہ کوئی اگر دین کی بھی بات لے کے آئے نا اور یہ کہے کہ میں دین کی بات کرتا ہوں، اور اس نیچے بیچ میں اس میں جو نظر آ رہا ہو اس میں بکھیرنا نظر آ رہا ہو، فساد نظر آ رہا ہو، تو قرآن کو ہے، قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ نہیں، یہ جماعت اللہ کی جماعت نہیں ہو سکتی، بلکہ کون سی ہوگی؟ یہ فسادی جماعت ہوگی۔ اگر دین کا نام لے کر بھی ایسا کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں تو کھول کر ایک ایک چیز بہت ہی واضح طور پہ بیان کی گئی ہے۔ غیبت، جس ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بات کرنا، کسی کے بارے میں کچھ کہنا، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ کم نہیں جانتا بندہ زنا دا نا سن کے تھرتھری آ جاتی ہے نا، اللہ معافی دے، اللہ کرم کرے، بچا کے رکھے۔ لیکن پتہ کیا کہ زنا سے بدتر ہے، فساد قتل سے بدتر ہے۔ ہمیں ایک خوبصورت انسان بنانے کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے پاس ضابطہ حیات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے جو روشنی ملتی ہے نا اسے اپنا لیں، دیکھیں بالکل ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، کسی جگہ کسی قسم کا کوئی شر نظر آئے گا ہی نہیں۔ لیکن اس چیز کو سامنے رکھیں اور اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ قیامت تک ویسے ہی قرب قیامت تو ویسے ہی بڑے فتنے ہیں، جو ہم آگے جا رہے ہیں فتنے بڑھنے ہی ہیں۔ اگر تسی یہ کہو کہ سارے ٹھیک ہو جائیں تو تسی یہ سلسلہ چلنا ہے، حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی، شیطان نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اس نے مہلت لے رکھی ہے۔ اب ایسے وقت میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پہ یہ بھی فرمایا کہ جب جتنے زیادہ فتنے بڑھتے جائیں گے اتنا اس وقت بھی جو بندہ ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھے گا، اپنے آپ کو، اب ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو اپنا لینا ہے۔ اور اگر بندہ کہے مجھے محبت ہے اور پھر دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر جائے اور آپ فرمائیں کہ میں تجھے ان 3 چیزوں میں تو بڑا پختہ دیکھنا چاہتا ہوں نا، پھر بندہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ کسی جگہ جھگڑے کا یا کسی جگہ ایسی ویسی چیز کا یا کسی کا بھی خیال بھی نہیں آ سکتا، کبھی تصور بھی نہیں۔ اور ویسے بھی دوستو طریقت کے اتنے مضبوط رشتے میں جڑے ہوئے ہیں نا، اس میں تو اتنا ہی کرم ہے، اتنا احسان ہے۔ یہ دین کے واسطے جو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجر کو جب جوڑا تھا، کیسے جوڑا تھا، کس طرح ایک دوسرے کو آپس میں ایک کر کے رکھ دیا تھا، وہ کہاں کے وہ کدھر کے، لیکن کس طرح ہو گئے تھے آپس میں، کس طرح وہ جڑ گئے۔ اور جب جڑے تو پھر آپ نے دیکھا نتیجہ کیا نکلا، قدم اٹھاتے وہ زمین پہ رکھتے بعد میں تھے،
کامیابی پہلے ان کے قدم کو چومتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ کو اس کو لے کے اور پھر طریقت کے. اب آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کئی جگہ پہ جب باہر کے لوگ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں, تقریب علماء ہو یا کوئی سماجی بندہ کارکن ہو یا کچھ ہو, عیدگاہ کا اسٹیج ہو یا دنیا میں کہیں بھی, جب وہ کھڑا ہو کے یہ بات کرتا ہے نا کہ عیدگاہ کے دوست جو ہے نا انہیں دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے. تسی تصور کر سکتے ہو کہ میں اس وقت کتنا ہی اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں, کیونکہ اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ ہوں گے آپ اچھے, کریڈٹ باپ کو جائے گا. مطلب اس کا سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. بہن ہی ویسے ہی, اب اگر کسی جگہ کوئی ایسی ویسی بات ہوگی اس کا کس کو جائے گا؟ اب ایک یہ کیا نام ہے, والتھم ہے, والتھم میں کچھ سگی رہتے ہیں. اب وہ باہم آپس میں بڑی محبت پیار سے رہتے ہیں, تو یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں نا آپ بھائی عیدگاہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں, یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے نا اگر ان کا کریکٹر ان کی آپس میں بھائی چارہ کمال کا ہوگا تو اگلا ان کی بات سنے گا بھی نہیں, سنے گا نا, وہ کہے گا واقعی جی جانا چاہیے ادھر, کیوں نہیں جانا چاہیے جدھر سے ایسی تربیت ملتی ہے, جدھر سے ایسے کردار سازی ہوتی ہے. ویئر ایز اگر کسی جگہ پہ کوئی چند دوست رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی کٹتے پھرتے ہیں تو وہ کسی کو کہیں گے بھائی پہلے اپنے حالت ٹھیک کر لو نا, پھر کسی دوسرے کی کہنا عزیز سے جا کے کی کرنا ہے. تو آپ کے لیے یہ تو احساس ویسا ہونا چاہیے نا, اس سے بڑھ کر احساس ترین مسئلہ جو ہے نا ہم سب کے لیے, میں نے اکثر کہا کوئی کہنا نقیب فلانا ٹینگا پدو دل لائق ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نکال لیا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے گا نقیب مدینہ پاک کی بات کرتا ہے, پھر ایسا یہ وہ وقت ہوگا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں جاواں کتھے. تو ہماری اصل جو ہے نا نسبت جو ہے نا اس کی ہمیں بہت زیادہ احساس رہنا چاہیے. اس کے معاملے میں ہمیں بہت انتہائی حساس ہونا چاہیے. ہم اگر صرف اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ ذہن میں بٹھا لینا کہ ہم ہیں کیا, ہمارا مشن کیا ہے, ہم نے جانا کدھر ہے, تو پھر ہمیں شیطان سے بھاگنا نہیں پڑے گا, شیطان ہمارے سے بھاگے گا. وہ ہوتا ہے جب رسول اللہ کی غلامی بندے کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے نا, مضبوطی کے ساتھ آ جاتی ہے, تو پھر آپ نے خود فرمایا کہ میرا غلام جاتا ہے تو شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی. اور کون سی غلامی؟ سچی تے کھری غلامی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات پر عمل کرنے والی غلامی, اپنے آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بیچ دینے والی غلامی, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ دیوانگی کا عالم میں عشق کرنے والی غلامی. جب بندے کو یہ ملتی ہے تو بہت سارے کام خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. سارے بڑے سمجھدار ہو میرے پیارے, میری بہت ہی خوبصورت اولاد ہو آپ, جتنا میرا دل چاہتا ہے نا کہ میرے ہر پھول میں سے ایسی مہک اٹھے کہ جدھر سے گزر جائے لوگ دیکھتے رہ جائیں, یہ کسی اور کا دل نہیں. اکثر آپ سے کہا کہ بہت ساری چیزیں تو صرف میری خاطر پی جائے کرو ایک دوسرے کی, صرف یہ ذہن میں رکھ کے کہ باپ ہمارا خوش ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ اپنے فضل, میری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محبت میں رکھے, پیار میں رکھے. میں نے دونوں چیزیں آپ کے آگے رکھ دی کہ اس چیز کو تو ذہن سے نکال دیں نا کہ یہ ہوگا نہیں, یہ ہوگا. اس سلسلے نہیں, میں پوری وہ پہلی والی دوسری بات کر رہا ہوں. وہ تو ہوگا کیا کہ شیطان وار کرے گا, وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے, اس نے گرانا ہے. جتنے تسی منظم ہو گے, جتنے پروگرام شروع کرو گے, جتنا آگے چلنے کی کوشش کرو گے, اتنا ہاتھ دھو کے چیلیاں سمیت تھوڑے پیچھے پہ جائے گا. اس کو سمجھ کے رکھیں, اس کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ نہیں ہوگا, وہ پڑے گا.